آج ہی یہ وظیفہ آزما لیں، دولت کی یہ خاص تسبیح صرف 33 بار پڑھ لیں۔ اللہ کی قسم یہ 100 کروڑ کا وظیفہ ہے۔ ذاتی گھر، گاڑی، دولت جو مانگو مل کر رہے گا۔ اب تک 15 لوگ اس عمل کی برکت سے کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین اکرام، یہ صرف 3 الفاظ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسے بابرکت کلمات ہیں، رب محمدی کی قسم ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، تمہارا مقدر اور نصیب بدل جائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے، یا ہر نماز کے بعد اگر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اتنی دولت آئے گی، سارے رشتہ دار دوست حیران رہ جائیں گے۔ تمام لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے ہیں، تو اس نیک مہینے میں یہ وظیفہ، یہ بابرکت دن ہے، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا، آپ کی تنگیوں کو ختم کر دے گا۔ اس وظیفے کو کرنے سے گھروں میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یہ کون سا عمل ہے، یہ کون سے الفاظ ہیں؟ تمام میرے بھائی اور بہن اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ ادھورا وظیفہ کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو احتیاط بتائی ہوتی ہے آپ لوگوں کو، آپ ان پر عمل نہیں کرتے۔ دیکھیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دنیا داری میں آپ دیکھ لیں، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، ایک منظم طریقہ ہوتا ہے۔ جس طریقے کے مطابق چلا جائے تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے جب عبادت بھی کرنی ہوتی ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے ایک طریقہ بتایا ہوا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عشاء کی نماز دوپہر کو پڑھنا شروع کر دیں، وہ اپنے ٹائم پہ ہی آپ نے پڑھنی ہے اور اس کی بھی ایک تعداد مقرر ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کی 4 فرض ہیں، آپ 3 فرض پڑھ لیں۔ کرنا تو سجدہ ہے اللہ کی ذات کو، لیکن جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اس میں 4 رکعت ہی آپ کو پڑھنی پڑیں گی۔ اسی طرح آپ نے جب کوئی وظائف کرنے ہوتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اللہ والوں نے اس پہ محنتیں کی ہوتی ہیں، تو آپ نے اس طریقے کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس طریقے کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں تعداد کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ گلہ کرتے ہیں کہ جی اللہ کا نام ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ 100 دفعہ پڑھ لیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 300 دفعہ پڑھ لیں؟ تو میرے بھائی، آپ دیکھیں، کوئی نمبروں والا تالا ہو تو اس میں ایک مخصوص نمبر جب تک آپ انٹر نہیں کریں گے تو وہ نہیں کھلے گا۔ کیوں نہیں کھلے گا؟ نمبر تو سارے ہیں، آپ کوئی بھی نمبر ملا لیں، لیکن جو مخصوص نمبر آپ نے اس پہ فکس کر دیے ہوئے ہیں وہی نمبر آپ ڈالیں گے تو پھر ہی وہ تالا کھلے گا۔ تو اسی طریقے سے جو وظائف ہوتے ہیں ان میں بھی تعداد، جگہ کا اور جو اس کی جو طریقہ کار ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں، ان ناموں کو پڑھ لیں۔ یہ مبارک نام اتنے طاقت والے ہیں کہ آپ کی جیب سے پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جتنی بھی آپ نے مشکلات میں دن گزار لیے ہیں وہ گزار لیے ہیں۔ آگے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ عطا فرمائے گا، آپ کے پاس اتنا پیسہ آئے گا، رزق کی، دولت کی کمی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہے۔ جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، پیسوں کی جو کمیاں ہیں وہ ختم کر دیتا ہے، گھروں میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وظیفے کا طریقہ کار آپ سمجھ لیں۔ آپ نے پاک صاف ہو کر پاک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باوضو رہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد کر رہے ہیں تو نماز کے بعد تو ظاہری بات ہے آپ کا وضو ہوگا۔ آپ نے نماز کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ شیطان مردود کا وسوسہ آپ سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ برکت کے لیے میرے ساتھ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں
یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یا رقیبو یا مجیبو، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، بہت ہی بابرکت نام ہے۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ، یعنی کہ یہ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ، اس طرح 2 شمار ہو جائے گا۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ کم سے کم تعداد ہے، آپ زیادہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں، آپ نے فوراً جاب پہ واپس جانا ہے، کیونکہ جو آپ کے کولیگ ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، تو ان باتوں سے بچنے کے لیے آپ صرف کم از کم 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت ایک آیت ہے، بالکل چھوٹی سی آیت ہے، وہ بھی پڑھنی ہے۔ وہ کون سی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ایک بات کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے رزق کو ختم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق کی کمی آتی ہے وہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو آپ لازمی نوٹ کر لیں۔ اپنی اولاد کو اور خاص طور پر آپ نے بیٹی کو گالی نہیں دینی، یہ بہت ہی نحوست والی بات ہے۔ دل میں آپ نے کسی کے لیے بغض نہیں رکھنا، اور مہمانوں کو دیکھ کر، جو سب سے زیادہ نحوست آج کل ہمارے گھروں میں ہے، مہمانوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، منہ بناتے رہتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہو جائے گا۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ تو سب سے زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بارش برساتا ہوں۔ دوسری دفعہ پوچھا گیا کہ یا اللہ تو اس سے بھی زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں لوگوں کے گھروں میں مہمان بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری دفعہ جب پوچھا گیا یا اللہ جب تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ تو آج دیکھ لیں، جو سب سے زیادہ جس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہم لوگ اس کو نحوست سمجھتے ہیں۔ اور جب اذان ہو رہی ہو، آپ نے کسی بھی کام میں مصروف نہیں رہنا، اور ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ ان کی عقل کو اکثر لوگ جو ہیں وہ کوستے رہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ رزق کو گھٹانے والی باتیں ہیں۔ نماز کے بعد آپ نے لازمی دعا مانگنی ہے۔ دسترخوان پر جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، جو کھانا بچ جاتا ہے، وہ اکثر خواتین جو ہے اس کو دھو دیتی ہیں، وہ نالیوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ رزق کی بے برکتی ہوتی ہے۔ آپ نے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے، احتیاط کریں گے۔ سنتے وقت یہ بڑی عجیب سی لگتی ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن دراصل یہی ہمارے رزق میں کمی لاتی ہیں۔ ہمارے گھر سے نحوست جاتی نہیں ہے ان عادات کی وجہ سے۔ آپ نے ان عادات کو بھی ختم کرنا ہے اور اس وظیفے کو بھی کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کی میرے ان تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں گے اور ویڈیو کو لائک کر دیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے، تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، ہمارا رپلائی آئے یا نہ آئے۔ اچھا، آپ نے یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت نہیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا جو مطلب ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ یہ بزرگان دین نے ان ناموں کی برکت سے اللہ کو پایا ہے۔ ان ناموں کی برکت کی ایسی فضیلت ہے، جو بندہ ان ناموں کو سچے نیت کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ اسم اعظم ہے۔ آپ نے الف لام میم کم از کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ مرتبہ پڑھ لیں گے تو وہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ کے آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے کہ یا اللہ میرے رزق میں، میری دولت میں جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو معاف کر کے میرا رزق مسیح کر دے۔ اللہ پاک ایسے غیب سے اسباب پیدا کرے گا، رزق کے ایسے ایسے دروازے کھولے گا جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ انسان کو پتا ہوتا ہے میرا رزق کدھر سے آئے گا، مجھے پیسے فلاں بندے سے ملیں گے، میری تنخواہ فلاں جگہ سے آئے گی، لیکن اس عمل کی برکت سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں کہاں سے آپ کی مشکلات ختم ہو رہی ہیں، کہاں کہاں سے آپ کو رزق مل رہا ہے۔ یہ ایسا پاورفل وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو عطا کرتی ہے، صرف کامل نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔
کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور اس وظیفے کو بھی کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔